أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرمائیے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو، دونوں قسم کی جو بے حیائی ہے، اور گناہ کو حرام کیا ہے، اور ناحق ظلم و زیادتی کو حرام کیا، اور حرام کیا اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کریں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور یہ بھی حرام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کہو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے 5 قسم کی چیزوں کو حرام کیا، اور فواحش اور اسم اس کی کیا تفسیر ہے اس کو بھی پیش کیا تھا۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اسم سے مراد وہ تمام گناہ جن کا تعلق انسان کا اپنی ذات سے ہے، اور بغی سے مراد وہ گناہ جن کا تعلق دوسروں کے معاملات اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اب یہ حقوق چاہے جان کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے عزت کا ہو، کوئی بھی حق اس طرح کا دبائے گا یہ حرام ہے۔ اور وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارے میں ایسی باتیں کرنا جس کا علم نہ ہو، جیسے کہ اوپر ایک بات گزری تھی کہ وہ لوگ گناہ کا کام کرتے تھے تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سب حرام ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، 5 چیزوں کو۔ کیوں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یا عربی زبان میں انما کا جو لفظ ہوتا ہے وہ خاص کرنے کے لیے، حسر کے لیے آتا ہے۔ حسر کے معنی یہی چیزیں ہیں، اس کے سوا نہیں۔ حسر کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا یہ 5 گناہ کے اندر سب چیزیں آ گئی؟
انہی 5 کے اندر حصر کیوں کیا؟ اس کے مختلف جوابات ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تقریباً ہر طرح کے محرمات اور ہر قسم کے گناہ آ جاتے ہیں، چاہے عقیدے کا گناہ ہو، چاہے عمل کا گناہ ہو، چاہے اپنی ذاتی عمل کا گناہ ہو، یا لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے، لوگوں کو ستا کے، لوگوں کو دبا کے جو گناہ کیا ہو۔ زمانے جاہلیت میں یہ سب ایسے اعمال تھے جس کے اندر لوگ مبتلا تھے، ان سب جرائم میں اور حرائم میں، لوگ محرمات میں لگے ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جہالت کو کھولا کہ تم لوگ حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہو اور حرام چیزوں کو استعمال کرنے سے جھجکتے بھی نہیں۔ تقوی کلابی کتا ہے، کھانے پہ آتا ہے تو پاخانہ کھا لیتا ہے، اور پیشاب کرتا ہے تو پچھلی ٹانگ اونچی کر کے کرتا ہے۔ تو حج کے زمانے میں مرغن غذائیں کھانے سے، اچھی غذا کھانے سے وہ لوگ پرہیز کرتے تھے، اور گناہ اس طرح کے کیے جاتے تھے۔ تو مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو حرام کیا، تو اس میں ان کو بتلا دیا کہ دیکھو تم لوگ حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اور حرام سے تو بچنے کا نام نہیں لیتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر غلو کرنا، نئی نئی ایجاد اور بدعات لانا، اس کا لازمی خاصہ ہے کہ جو شخص ان بدعات میں مبتلا ہوتا ہے وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے عادتاً غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم نہیں دیا، جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کو آدمی بہت ہی زیادہ سینے سے لگا کے کرتا ہے، وہ وقت آتا ہے کہ دین کی بنیادی چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ درگاہوں کے اوپر ایسے جاتے ہیں کہ وہاں دیگیں بھی چرا رہے ہیں، سب کچھ کریں، نماز نہیں پڑھتے، وہاں کے مجاور ڈھاریاں نہیں رکھتے، شرعی لباس نہیں پہنتے۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ بدعت کا نتیجہ ہے، یہ دین کے اندر غلو کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایک تو غلو ہونا اور بدعت کرنا، یہ خود گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح دین اور سنتوں کے طریقے سے محروم ہونا، یہ دوسرا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرما کر ان لوگوں کی جہالت کو کھولا ہے کہ دیکھیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائے، بڑی اونچی بات یہ بتائی آپ نے کہ اوپر تو ان کی یہ بات بتائی تھی جہالت کہ اللہ نے حلال کر رکھا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کر دیا ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ وہاں ان کی وہ جہالت بیان ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ادھر یہ حال ہے ان کا کہ شرک بھی کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی بھی کرتے جا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کرتے جا رہے ہیں، فواحش کے بھی شکار ہیں اور آثام کے بھی شکار ہیں، گناہ کے بھی۔ حافظ علامہ امام راضی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر ان 5 چیزوں کو جو حسر کے ساتھ بیان کیا ہے، اس پہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ 5 ہی گناہ ہے، اس کے سوا گناہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 5 جو گناہ بتائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ سارے گناہوں کو لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے فواحش اور اسم کی تفسیر کے اندر ایک بات تو یہ نقل کی تھی کہ فواحش سے بڑے گناہ اور اسم سے تمام گناہ۔ اگر یہ تفسیر مانتے ہیں تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، سب گناہ آ گئے اس کے اندر، بڑے اور چھوٹے سبھی آ گئے۔ اور اگر وہ دوسری تفسیر مراد لینے جاتے ہیں جس میں فواحش سے مراد زنا ہے اور اسم سے مراد شراب نوشی ہے، تو پھر اب دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے اندر
بعض گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق نسب کے ساتھ ہے، آدمی نسب کے اوپر جنایت کر رہا ہے، اور یہ انما حرم ربی الفواحش، ہاں زنا کی وجہ سے نسب گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو یہ نسب کی بات آئی۔ دوسرا وہ گناہ ہے جس کا تعلق آدمی اپنی عقل کے اوپر ظلم کرتا ہے، ایک نسب ایک عقل، شراب پینے کی وجہ سے عقلیں خراب ہو جاتی ہے، ہاں تو اس کے لیے لفظ اسم لائے۔ اور تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جان لیتا ہے یا آدمی کی بے عزتی کرتا ہے، عزت لیتا ہے، تو عزت کے لیے، بے عزتی کرنے والے کے لیے یا کسی کی جان لینے والا کے لیے البغی بغیر الحق کا لفظ لائے، ناحق کسی کے اوپر زیادتی کرنا، اور وہ زیادتی چاہے جان کی ہو یا مال کی ہو یا عزت کی ہو، یہ سب آ گیا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی کا دین، آدمی کے دین کے اوپر جنایت کی جائے۔ دین کے اندر توحید میں تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں گڑبڑ کرنا، اس لیے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کچھ بکواس کر رہا ہے، اس کے لیے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، گویا کہ انسان کی ذات کے اندر چاہے عقل ہو، چاہے نسب ہو انسان کا، چاہے اس کی عزت ہو، چاہے جان اور مال ہو، چاہے عقیدہ ہو، چاہے رب اس کا مالک کے بارے میں ہو، یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے۔ جب جنایتیں اور جرم انہی چیزوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، لہذا دوسرے جو چھوٹے موٹے ہوں گے یہ انہی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات امام رازی نے بیان کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آگے کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک میعاد معین ہے، پھر جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس وقت ایک گھڑی، ایک ساعت نہ اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب وہ وقت آ پہنچے گا، جب وہ وعدہ آ پہنچے گا ان کا، تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے، نہ ایک گھڑی پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ما قبل سے ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر امت کا تذکرہ کیا ہے۔ اوپر کی آیات میں حلال اور حرام کا تذکرہ تھا، اور اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ وہ اجل کیا ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو ڈرایا ہے تاکہ اوپر جو چیزیں بیان کی گئی اس کو اچھی طرح سے ادا کرے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اجل کی تعریف علماء نے یہ کی ہے الوقت المضروب لانقضاء المہلت، وہ مقرر کیا ہوا وقت جو مہلت کے ختم ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، وہ وقت، اس کو کہتے ہیں اجل۔ اس اجل سے کیا مراد ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو نہ آگے
سرک سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ تو یہ اجل اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر کی، وہ اجل ہے کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور مقاتل یہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو مہلت دے رکھی ہے۔ جس کسی امت نے اپنے رسول کو جھٹلایا اس کو ایک مدت متعینہ تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا، جب تک کہ وہ اس وقت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ جب وقت میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ استحصال یعنی جڑ اکھاڑنے والا جو عذاب ہوتا ہے اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آنے پر عذاب آ جاتا ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر عمر سے کی ہے، لیکن امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ لکل امتین کے بجائے لکل احدین ہوتا، ہر ایک کے لیے ایک مقررہ عمر ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ لکل احد امتین ہوتا، پھر یہاں پہ کچھ ماننا پڑے گا کہ ہر امت کے ہر فرد کے لیے ایک مقررہ مدت ہے جس کو عمر کہا جاتا ہے۔ جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو اس میں آگے پیچھے کرنا، ایک گھڑی نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلا قول جس کے اندر امت کی تباہی جو لکھی ہے اس کا وقت مقرر، اور وہ وقت کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر ہے، وہی قول زیادہ راجح ہے۔ اس لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امام راضی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکل امتین کہا ہے، لکل واحدین نہیں کہا۔ اگر لکل واحدین ہوتا تو پھر موت مراد ہوتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْهَا سَاعَةً، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے۔ گھڑی سے کیا مراد ہے؟ گھڑی قطعۃ من الزمان فی غایت القلہ، علماء نے لکھا کہ ٹائم کی سب سے چھوٹی مقدار جس کو کہا جائے وہ ساعتن ہے۔ ایسے دوسری زبانوں کے اندر یا دوسرے فنون کے اندر، دوسرے علوم کے اندر ساعتن کے الگ الگ معنی ہے۔ منجم جیسے جس کو ستارہ کا علم رکھنے والے ہیں ان کے نزدیک ساعتن کے دوسرے معنی ہے۔ یہاں وہ ساعتن کے معنی مراد نہیں ہے، یہاں ساعتن سے مراد وہ سب سے چھوٹا وقت کا حصہ جس کو چھوٹا بتلانے میں اور کوئی چیز نہ ہو۔ اوقات کے جو نام رکھے گئے ہیں، ٹائمز کے جتنے بھی نام ہیں، ان نام میں سب سے زیادہ کم مقدار والا نام، کم مقدار رکھنے والا نام یہ ساعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اتنا بھی وہ آگے نہیں کر سکیں گے اور پیچھے نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ایک بہت اچھا سوال یہ ہوتا ہے جس کو علامہ عثمانی نے بھی لکھا، امام راضی نے بھی لکھا، تقریباً آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ گھڑی آ گئی تو اس کو پیچھے کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیچھے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آگے کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی کسی آدمی کا ٹائم 10 بجے کا رکھا ہے اور وہ یہ سوچے کہ 11 کر دوں، کہا لا یستاخرون، نہیں کر سکتے۔ لیکن 9 تو کر نہیں سکتے اس لیے کہ یہ تو محال ہے، وقت ہی گزر گیا، وہ ابھی پیچھے کیسے جا سکتے ہیں؟ بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب وعدے کا وقت آ پہنچتا ہے تو تاخیر ڈیلے کرنا پاسبل ہونا یہ امپاسبل ہے۔ تاخیر تو ممکن ہے، تو تاخیر تو ہو سکتی ہے کہ 10 بجے کے بجائے 11 بجے ہو جاوے، لیکن اس کی تقدیم اس کو 9 بجے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب دینے کے لیے علماء نے مختلف رائے قائم کی۔ ان میں سے بعضوں نے تو یہ کہا
کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب ان کا وقت مقرر آئے گا تو وہ پیچھے نہیں کر سکیں گے. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ لا يستقدمون جو ہے اس کا تعلق بعض مفسرین نے اذا جاء اجلہم کے ساتھ مانا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ اذا جاء اجلہم کا مطلب یہ کہ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوگا تو قریب آ جانے پہ آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ایک جواب دیا ہے، لیکن علامہ عثمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا بہترین جواب جو تکلفات سے خالی ہو یہ ہے کہ محاورات میں اپنے عربی زبان کے محاورے کے اندر، ان کے سماج کے اندر جب کسی چیز کو بیان کرنا ہو، ایسی چیز کو جس کی دو سائٹ ہو، تو اس کو تاکید کے لیے اور اس بات کو بہت ہی زیادہ قوت سے بیان کرنے کے لیے ایک سائٹ کو بتلانے کے بجائے دونوں سائٹ بیان کرتے ہیں. حالانکہ ان میں سے محتمل تو ایک ہی سائٹ ہے، لیکن اس بات کو بہت ہی قوت کے ساتھ بتلانے کے لیے دونوں سائٹ کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک خریدار دکان سے کسی چیز کی قیمت کو معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس کے 50 روپے ہے یا $50 ہے، تو کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب 45 میں دے دو. کہا کہ 1 سینٹ اوپر بھی نہیں 1 سینٹ نیچے بھی نہیں. تو 1 سینٹ اوپر کو اسے بتلانا نہیں ہے، لیکن اسے بتلانا تو نیچے ہے کہ $50 یا 50 روپے سے کم 1 سینٹ 1 پیسہ بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ بولتا ہے کہ 1 سینٹ 1 روپیہ 1 پیسہ زیادہ بھی نہیں 1 پیسہ کم بھی نہیں. اسی طرح سے یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اٹل ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا وعدہ جب آ پہنچتا ہے تو پھر وہ اٹل ہے، 1 منٹ کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی. مقصد تو تاخیر کو بتلانا ہے کہ تاخیر نہیں ہو سکتی، لیکن تقدیم جو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی محض وعدے کے اٹل ہونے کو بتلانے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مکہ والوں کو دھمکی دی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے کہ وہ عذاب جو تم پر آئے گا اس کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، جیسے کہ اگلی امتوں کے اوپر عذاب آیا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اوپر ابھارنا ہے کہ اطاعت کے اوپر آ جاؤ اور اپنی منمانی کو چھوڑو. اور دوسری ایک بات یہ امام علامہ آلوسی نے لکھا کہ وقد روعی نکتۃ فی تعقیبہ تحریم الفواحش، اس آیت کریمہ میں ایک نقطے کی رعایت کی گئی. نقطہ بڑے قاف سے نہیں ہے، چھوٹے قاف سے نقطہ، یعنی ایک باریک بات کی رعایت کی گئی ہے. کس باب میں؟ کہ فواحش کا ذکر اوپر ہوا تھا، گناہوں کا تذکرہ اوپر ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس آیت کریمہ کو بیان کیا. اس میں ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو انہوں نے بیان نہیں کیا. غالباً یہی ہے کہ یہ گناہ کرتے رہو یا کچھ بھی کرو، مانو یا نہ مانو، ایک وقت مقرر جو تمہارا ہے وہیں تک تم کود لوگے. وہ وقت آئے گا تو پھر نہ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیٹ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ وقت آئے گا تو ایک بھی چھوٹنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر اس آیت کو بیان کر کے ایک باریک بات کی طرف اشارہ کیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو میں نقل کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، نیک تھا اور دینداری تھی اس کے اندر کچھ،
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوا اور سرداری کی طرف اس نے توجہ دی. ایک مکان بنایا اور بہت مضبوط مکان بنایا. اس کو حکم دیا کہ اچھے فرش بچھائے جائیں، اس میں اچھے دسترخوان لگائے جائیں، اچھے اچھے قسم کے کھانے تیار کرائے جائیں. سب ہوا تو لوگوں کو دعوت دی. اب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس محل کو دیکھتے ہیں، تعجب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. وہ اس میں کچھ دنوں تک رہا. پھر اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ تھی. ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر کے اندر جو خوشی کا ایک ماحول ہے اس کو دیکھ رہے ہو، میرا تو جی چاہتا ہے، میرے دل نے یہ کہا ہے کہ تم میرے بچوں میں سے ہر بچے کے لیے اس طرح کا ایک ایک محل تیار کرواؤں. تم کچھ دن میرے پاس رہو تاکہ میں تمہاری باتوں سے لطف اندوز ہوں، تم سے کچھ مشورہ کر سکوں ان مکانوں کے بنانے کے بارے میں. وہ کچھ دن اس کے پاس رہے، کھیل کود کرتے رہے، مشورہ ہوتا رہا کیسے بنایا جائے، کیسے کاریگری کی جائے اور کیسے ترتیب دی جائے. کہتے ہیں کہ وہ اسی کھیل و کود میں اور اپنے ان کاموں کے اندر مگن تھا. تو مکان جو اس کا محل تھا، اس کے ایک کنارے سے دور سے ایک آواز آئی جس میں یہ شعر کہے گئے: یا ایھا البانی الناس لمیتتہ لا تأمنن فإن الموت مکتوب. اے مکان کے تعمیر کرنے والے جو کہ اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، ہرگز تو مامون مت ہونا، اس لیے کہ موت لکھی جا چکی ہے. هذه الخلائق ان سروا وان فرحوا، هذه الخلائق ان سروا وان فرحوا، فالموت حتف لدى الاعمال منصوب. یہ مخلوق اگر سرور محسوس کریں یا فرحت محسوس کریں، موت تو یقینی ہے، امیدوں کے وقت وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے. لا تبنین دیارا لست تسکنها وراجع النسك کیما یغفر الحوب. تو ایسے مکانوں کی تعمیر ہرگز مت کرنا جس میں تو رہنے والا نہیں ہے. تو عبادتوں کی طرف رجوع کر لے تاکہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ اشعار کی آواز آئی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ اس سے گھبرا گیا، اس کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی خوب گھبرائے، ان لوگوں کے اوپر رعب داخل ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں نے سنا جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں سنا. کہا کہ فہل تجدون ما اجد، تم وہ گھبراہٹ پاتے ہو جو میں پا رہا ہوں؟ کہا کہ کیا پاتے ہو؟ کہا میرے دل کے اوپر ایک بندش ہے، مسکتن، میرے دل کے اوپر ایک گویا کہ گرہ لگ گئی ہے، باندھ دیا گیا ہے. وما اراہا الا علت الموت، کہا کہ مجھے تو صرف موت کا سبب دکھ رہا ہے، وہی چیز ہے. ان لوگوں نے کہا کلا بل البقاء والعافیہ، کہا نہیں ایسا نہیں، تم کو اللہ باقی رکھے، عافیت دے. بادشاہ رویا، اتنا رویا، اس نے کہا کہ جتنی شراب رکھی ہے سب گرا دی جائے، جو کھیل کود کے سامان ہے ان سب کو نکال دیا جائے، توڑ دیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو گیا، توبہ کر لی، اور یہ کہتا رہا الموت الموت حتی خرجت نفسہ رحمہ اللہ، یہاں تک کہ اس کی روح نکل گئی. یہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جو لوگ یہاں پہ ایک اشارہ ہے جس کو تفسیر روح البیان میں لکھا کہ لکل امت اجل، کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالی کی طرف چلنے والا ہے، جنت کے کام کرنے والا ہے،
اور جو جہنم کی طرف جا رہا ہے سب کے لیے ایک مدت معلومہ ہے اور ایک مہلت موقتہ ہے، ایک ٹائم رکھا ہے۔ جب وہ مدت آتی ہے جیسے اللہ نے ازل میں مقدر کر رکھا تھا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ وہ ایک گھڑی آگے پیچھے سرک سکیں گے نہ آگے سرک سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دوستوں کے لیے ایک وعدہ ہے، ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے، اور دشمنوں کے لیے ایک وعید ہے، ان کے نفوس کو، ان کے نفسوں کو سدھارنے کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے۔ اذا فاذا جاء اجلهم، اس مقام کے اوپر فاذا ہے، دوسری کسی مقام کے اوپر اذا ہے، جس وقت موقع آئے گا اس وقت انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کو سناویں، فمن اتقى، تو جو کوئی تم میں سے تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نیکی پکڑے گا، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تکلیف کے حالات یعنی مکلف کیا ہے، حلال حرام کو بیان کیا کہ کون سی چیز استعمال کرو کون سی مت کرو، گناہوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد بیان کیا کہ ایک وقت مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ وقت مقرر ہے، وہ وقت آئے گا تو اطاعت کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جو سرکش لوگ ہیں وہ سخت عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ بہترین ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بنی آدم کو خطاب کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، کس وقت یہ عہد لیا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ابن جریر کے حوالے سے کہ ابو یسار سلمی سے منقول ہے کہ یہ خطاب یا بنی آدم اما یاتینکم، یہ خطاب کل اولاد آدم کے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد چاہے ایمان والی ہو یا نہ ہو، ان سب سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ خطاب عالم ارواح میں ہوا تھا، جیسے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کچھ دن پہلے اسی صورت کے اندر بھی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اور ابلیس کو کہا گیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پہلے سپارے میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہاں بھی اسی طرح کا کلام پہلے سپارے میں ہے۔ تو بعض محققین کے نزدیک یہ خطاب عالم ارواح کا ہے، اور بعض محققین کے نزدیک ہر زمانے میں ہر قوم کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ہر قوم کا جو نبی تھا اس نبی نے اپنی امت کو بتایا، اس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر کی ہے۔ اور علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ 2 رکوع پہلے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اسی کے ساتھ مرتب ہے، مربوط ہے، جب آدم و حوا علیہ السلام جنت کے اندر جو ان کا مسکن تھا، آزادی اور فراخی کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، عارضی طور پر محروم کر دیے گئے، نکالا گیا، ان کی مخلصانہ توبہ انابت اللہ کے سامنے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو دیکھا تو مناسب معلوم ہوا کہ یہ جنت سے محروم تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کی تلافی کیسے کی جائے۔
اور اولاد آدم کو جو ان کے باپ کی میراث چھوٹی ہے، وطن وطن کرتے ہیں، اصل وطن تو ہمارا جنت ہے۔ ہاں، اصل وطن ہمارا جنت ہے، اس جنت کی فکر کرو۔ یہ میراث جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے جو اس میراث سے نکالے گئے تھے، اب آدم علیہ السلام کی اولاد چاہتی ہے کہ وہ میراث کیسے واپس ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کھا کر کچھ ہدایات بھیجی۔ یہ ہدایات یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس رسول آئیں گے جو میری آیتوں کو سنائیں گے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اصل میں عام خطاب کیا گیا تھا پہلے، تو کل اولاد آدم کو بیک وقت خطاب کیا گیا۔ جنت سے نکلنے کے بعد ہم نے جنتی لباس اور طعام کی جگہ تمہارے لیے زمینی لباس و طعام کی تدبیر فرما دی۔ گو جنت کی خوشحالی اور بے فکری تو یہاں دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن ہر قسم کی راحت اور آسائش کے سامان ضرور رکھے ہیں، بندہ اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، موقع بھی اللہ نے دیا ہے۔ لیکن یہاں رہ کر اطمینان سے اپنا مسکن اصلی اور آبائی ترکہ واپس لینے کی تدبیر کر سکو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہوشیار رہو، کہیں وہ ہمیشہ کے لیے تم کو اس میراث سے محروم نہ کر دے۔ بے حیائی، گناہ سے بچو، اخلاص اور عبودیت کا راستہ اختیار کرو، خدا کی نعمتوں سے تمتع فائدہ اٹھاؤ، مگر حدود اور قیود جو مالک حقیقی نے اس میں رکھی ہے اس سے تجاوز نہ کرو۔ پھر دیکھو ہر قوم اپنی اپنی مدت پوری کر کے کس طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی، مطلب یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے دنیا سے نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے درمیان اگر تمہارے پاس میرا کوئی نبی آئے، میرے فرامین کو، میرے پیغامات کو لے کر، جو تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں سناتے ہو اور تمہارے باپ کی میراث کو حاصل کرنے کی ترغیب و تذکیر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی راہیں تم کو دکھاتے ہو، ان کی پیروی کرنا اور ان کی مدد کرنا، خدا کے ڈر سے ہر برے کام کو چھوڑ دینا اور اعمال صالحہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں اس آیت کریمہ کے اندر جنت سے نکالنے کے بعد کی تھی۔ الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم، اما، ان اور ما یہ دو لفظ سے بنا ہے اما۔ تمہارے پاس میرے رسول اگر آوے جو تمہارے سامنے میری باتوں کو سناوے، تو پھر جو متقی رہے گا، صالح رہے گا، اس کو ایسا ملے گا، اور جو نافرمان رہے گا اس کو ایسا ملے گا۔ تو وہ تو آنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عربی زبان میں فیوچر میں کسی چیز کے کنفرم ہونے کو بتلانا ہو تو ایزا کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پہ لفظ ان کا استعمال کیا، اور ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ بھی شک والی بات ہوتی ہے عربی زبان کے اندر۔ تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ رسولوں کا بھیجنا، رسولوں کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ممکن ہے، پاسبل ہے، ہوگا ایسا، لیکن اللہ کے اوپر ضروری نہیں ہے، نہ عقلاً ضروری ہے، نہ شرعاً ضروری ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً ضروری ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہوگا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ وہ رسولوں کو بھیجیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، لیکن اللہ پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بتلانے کے لیے لفظ ان کے ذریعے یہاں پہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آویں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، تو تمہی میں سے رسول آئیں گے، کوئی دوسرے نہیں آئیں گے، فرشتے یا جنات نہیں آئیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے منکم کا لفظ یہاں بیان کیا کیونکہ رسول کا انسانوں میں سے ہونا ضروری اس لیے تھا کہ کسی قسم کا کوئی بہانہ انسان نکال نہ سکے۔ فرشتے آتے تو کہتے کہ فرشتوں کو تو کیا ہے، ان کو کہاں کھانا ہے پینا ہے، ان کو کہاں بیوی بچے ہیں کہ وہ کچھ نہ کرتے، ہمارے تو بیوی بچے بھی تھے، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، یہ ضرورتیں بھی تھی۔ اور اگر جنات کو بھیجتے تو کہتے کہ وہ ہم کو دکھتے کہاں ہے، پتہ نہیں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں یا جھوٹی کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ منکم کو لا کر بتا دیا کہ کسی قسم کا بہانہ نہیں چلے گا، وہ تم ہی میں سے ہے۔ اور تم ہی میں سے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جب نبی تم میں سے ہوگا تو ان کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہوگی، ان کے حالات سے، ان کی پاکیزگی سے، زندگی کی طہارت سے تم لوگ پہلے سے واقف ہوں گے، تو بعد میں ماننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے تم میں ہوں گے تو ان کی قدرت کا بھی تمہیں پتا ہوگا۔ اب اگر قدرت کے باہر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو معجزات ہی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے وہ چیز ملی ہے ان کو، تو اس وقت ابھی ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو اس کو بھی ہمیں آدمی ہی بنا کر بھیجنا پڑتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں میں سے ہوگا تو تمہاری ان کے ساتھ الفت ہوگی، تمہارا دل ان کے ساتھ ملے گا۔ کنت جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ایک جنس دوسری جنس کے ساتھ پرواز کیا کرتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ جاتا ہے، کووں کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ اگر دوسری جنس سے کوئی آتا پیغمبر تو اس کے ساتھ الفت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سب باتیں امام رازی نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی آدم تمہارے پاس اما یأتینکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے جو میری آیتوں کو سنائیں گے۔ آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کے دلائل، شریعت کے احکام، شریعتیں، یہ سب تم کو سنائیں گے۔ اور ساری چیزیں ہو سکتی ہے، داخل ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام یہی سب چیزیں لے کر آتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سناتے ہیں، اور نبی جب آتے ہیں تو یہی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ چیزیں جب رسول لے کر آئیں گے تو اب دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ بعض تو وہ ہوں گے جو تقوی اور پرہیزگار اختیار کیے ہوئے ہوں گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوں گے، ان کو کیا ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں سے روگردانی کریں گے، تکبر کریں گے، اعراض کریں گے، ان کا ٹھکانہ کا جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب ایمان والے اور نا ایمان لانے والے یہ دو قسم کے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو پہلی قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف فیوچر کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو غم ہوتا ہے وہ پاس کے اعتبار سے۔ انسان کو جب کوئی مستقبل میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کو کوئی نامناسب چیز پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے ماضی میں تو اس کے اوپر اس کو غم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوف کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔
یہاں پہ ایک سوال ہے کہ قیامت کے میدان میں وہ ایمان والے جو اللہ کے فرما بردار تھے ان کو خوف اور غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن کے جو حالات ہوں گے، ڈراؤنے مناظر ہوں گے، اس سے اطاعت گزار مومن ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ تو بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، سورہ انبیاء میں ہے کہ ان کو بڑی گھبراہٹ نہیں ہوگی، غمزدہ نہیں کرے گی. اور اسی آیت کریمہ میں بھی تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم. تو بعض حضرات اس بات کی طرف گئے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کو گھبراہٹ تو ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. اس دن تو دیکھے گا لوگوں کو، یوم ترونها، تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو جس کو پلا رہی تھی اس کو بھول جائے گی، اور بچہ جس کے پیٹ میں ہوگا وہ اپنا بچہ نکال لے گی، اور لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے. یہ کس کی وجہ سے؟ کہا کہ خوف کی شدت کی وجہ سے. یہ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو کہتے ہیں کہ ہوگا خوف، وہاں گھبراہٹ ہوگی. اس کا جواب دیتے ہوئے، اس آیت کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ شروع میں کچھ ہو جاوے لیکن نتیجہ تو امن اور سرور ہی کا ہوگا. جیسے کہ کوئی بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاوے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو کہتا ہے گھبراؤ مت، ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن ابھی تو اس کو تکلیف ہے، بعد میں چل کے ٹھیک ہو جائیں گے. تو بس یہ اسی طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا اور اس کو قبول کرنے سے آر محسوس کی، تکبر کیا اور سرکشی کی، وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس لیے علماء کرام نے ایک دلیل پکڑی ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ فاسق ہے. وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو اس کو ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا پڑے گا. جس نے اللہ کے آیات کا انکار کیا ہے، اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا ہے، وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم والے ہیں، وہی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس کا بھی تقاضا ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے قرآن کی آیت پہ، اللہ کے نبی پر، آخرت پر، اور جو مومن بھی ہی ہے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر نہیں ایمان رکھتے، گویا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے. تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے. اور ایمان تو ہے لیکن کچھ نفس پرستی کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے، شیطان کے اتباع میں ایسے گناہ کر ڈالے جو کفر و شرک تک نہیں پہنچے ہیں، تو گناہ کی سزا بھگت کے ضرور بھی ضرور جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ خوب مضبوط کرے اور دل و جان سے ہم اس سے محبت کرے، ایسے ہم کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.